20 سال کی عمر کا ایک بہت ہی اہم واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملتا ہے، اور جس کو واقعی بڑی اہمیت سے سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی تھی، اور وہ واقعہ کہتے ہیں حلف الفضول کا۔ حلف الفضول کا واقعہ ہے۔ حلف الفضول کیا چیز ہے؟ حلف کے معنی آتے ہیں معاہدہ کرنا، اور فضول جو ہے یہ فضل سے ہے کہ نیکی اور اچھائی کا معاہدہ کرنا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ کہ مکہ مکرمہ میں اور پورے عرب میں جو کوئی ایک حکومت نہیں تھی، کوئی ایک بادشاہت نہیں تھی یا جمہوریت نہیں تھی، بلکہ ہر قبیلہ جو ہے قبائلی حکومتیں تھیں، ہر قبیلے کا اپنا قانون ہوتا تھا، اور اس قانون کے لحاظ سے وہ لوگ چلتے تھے۔ تو قبیلوں کے مسائل تو حل ہو جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے بہت سارے مسائل ہو جاتے، تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جو جنگیں ہوتی تھی وہ بہت عرصے تک، بڑے لمبے زمانے تک چلتی رہتی تھی، جس میں بڑا خون خرابہ ہوتا، جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ تو اس کا احساس قریش کے چند لوگوں کو ہوا کہ واقعتاً یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ اچھی نہیں ہے، تو ہمیں سب کو مل کر، تمام قبیلوں کو مل کر ایک ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہیے، ایک یونین بنانی چاہیے کہ جس کے ہم سب کے سب پابند ہوں گے۔ چنانچہ جو ہے قریش کے چند لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے اس کا نام حلف الفضول رکھا۔ حلف الفضول رکھنے کی وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ قریش کا جو خاندان ہے یہ قبیلہ جرہم سے جا کر ان کی نسل ملتی ہے۔ قبیلہ جرہم یہ وہ پہلا قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بیت اللہ کے پاس آباد تھے، ان سے آ کر سب سے پہلے لوگ جو ملے وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ تو قبیلہ جرہم میں 3 آدمی تھے جن سب کے نام فضل، فضالہ یا فضیل سے تھے، ایسے نام تھے، فضل، فضالہ، فضیل۔ ان تینوں نے مل کر اس زمانے میں ایک انجمن بنائی تھی، ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ تو چونکہ وہ ایک معاہدہ ہوا تھا اور باپ دادا سے اس کا تذکرہ قریش والے بھی سنتے آ رہے تھے، تو اب بھی جو ہے دوبارہ ان لوگوں نے ظلم کے خلاف ایک کمیٹی بنانے کی کوشش کی، ایک انجمن بنانے کی کوشش کی، تو اس کا نام بھی انہوں نے اپنے باپ دادا کے اس چیز کے نام پر رکھا کہ اس کا نام ہم حلف الفضول رکھیں گے۔ ویسے بھی فضل کے معنی اچھائی کے، نیکی کے، بھلائی کے آتے ہیں، تو وہ معاہدہ جو نیکی کے لیے کیا گیا، کہ اس کا مطلب ہے۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ تھا کہ ایک یمن کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ زبید قبیلے کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا اپنا کچھ سامان تجارت لے کر، اور اس نے مکہ کا ایک سردار تھا عاص بن وائل کے ہاتھ وہ سامان بیچ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بدلے اس کو پیسہ ملنا چاہیے تھا، تو عاص بن وائل چونکہ سردار تھا تو اس نے کہا کہ میں تجھے پیسہ نہیں دیتا ہوں۔ چونکہ وہ سردار تھا تو اس وجہ سے وہ جو کہے گا وہ ہوتا تھا، کوئی قانون تو تھا نہیں۔ تو اب یہ بیچارہ مسافر آدمی بڑا پریشان ہوا، اور یہ عاص بن وائل کے خاندان والوں کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میں مظلوم آدمی ہوں، میں تاجر آدمی ہوں، میں اپنا سامان لے کر آیا تھا، میں نے عاص بن وائل کے ہاتھ بیچا ہوں، اور یہ مجھے اس کی رقم ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے قبیلے والوں نے بھی عاص بن وائل ہی کا ساتھ دیا اور اس کو دھتکار دیا، بلکہ اس کا مذاق اڑایا، تو یہ اور پریشان ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ اگلے دن صبح میں جبل ابو قبیس، یہ بیت اللہ کے سامنے سب سے بڑا پہاڑ سمجھا جاتا تھا، اب تو خیر ختم ہو گیا وہ پہاڑ، وہاں پر عمارتیں بن گئی اور بہت سارا پہاڑ کا حصہ جو ہے یہ مسجد حرام کے صحن کے اندر آ گیا۔ تو وہ بڑا پہاڑ تھا اس زمانے میں، تو وہاں پر جبل ابو قبیس پر چڑھا فجر کے بعد یا صبح کے وقت میں، اور ایک زور سے ندا اس نے لگائی اور اپنی داستان اشعار میں سنائی، اس کے اشعار بھی آتے ہیں کتابوں میں۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار اس وقت میں بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے اس کی درد بھری داستان سنی۔ تو اس میں سے سب سے پہلے حضرت زبیر بن عبد المطلب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو ایمان نہیں لائے لیکن یہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ چنانچہ اور جو سردار تھے یہ لوگ بھی ساتھ ہوئے کہ ٹھیک ہے ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اور یہ لوگ جا کر ایک سردار ہے عبداللہ بن جدعان، اس کے گھر پر جا کر جمع ہوئے، اور وہاں پر ان سب نے جو ہے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کیا کہ ہم جو ہے کیا کیا چیزوں کا معاہدہ کیا اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم ملک میں بد امنی اور فساد کو دور کریں گے، فتنہ فساد نہیں ہونے دیں گے، گویا کہ دہشت گردی اور ٹیررزم سے اپنے علاقے کو پاک کریں گے، اس بات کا انہوں نے سب سے پہلے معاہدہ کیا۔ دوسرا معاہدہ یہ کیا کہ ہم مسافروں کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ تیسرا معاہدہ کیا کہ ہم غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں گے۔
یہ اس طرح کے چند، اور اسی چوتھا معاہدہ کیا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے اور ظالم سے اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ یہ 4 معاہدے ان لوگوں نے کیے۔ اور پھر جو ہے عبداللہ بن جدعان جو بڑے آدمی تھے مکہ مکرمہ کے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے چچا لگتے تھے، تو یہ جو ہے اپنے خاندان اور جتنے بھی قبیلے تھے ان کے خاندان کے نیچے جتنے قبیلے آتے تھے ان سب کو لے کر بیت اللہ آئے، گھر میں معاہدہ کیا اور پھر ان کو لے کر بیت اللہ آئے۔ اور بیت اللہ آ کر ایک عجیب چیز کی کہ اپنے گھروں سے یہ بڑے بڑے پیالوں میں خوشبو لے کر آئے، مشک کی یا اور چیزوں کی خوشبو لے کر آئے، اور اپنے ہاتھ ان خوشبوؤں میں ڈبو کر اس کو بیت اللہ پر لگایا، اور بیت اللہ پر لگا کر قسم کھائی کہ ہم جو ہے ہم اس معاہدے کے پابند رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے اور جب تک کہ آسمان سے پانی برسنا بند نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک ہم اس معاہدے کو باقی رکھیں گے۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک قبیلہ تھا، یعنی قریشی کی ایک دوسری شاخ تھی جنہوں نے عاص بن وائل کا ساتھ دیا تھا، تو ان کو بھی احساس ہوا چونکہ ایک ماحول بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، تو پھر جو ہے بغیر دعوت کے بھی اور خود بخود ایک فضا بن جاتی ہے کہ لوگ اچھائی کی طرف آنے لگتے ہیں۔ تو اب اس قبیلے کو بھی احساس ہوا کہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بڑا کام کیا ہے، ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ جو ہے وہ لوگ بھی ساتھ آ گئے ایک طرح سے، اور انہوں نے بھی بیت اللہ میں آ کر قسم کھائی کہ انہوں نے خوشبو میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی اور بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی قریش والوں نے، اور دوسرے جو خاندان والے تھے انہوں نے ویسے ہی اللہ کے نام سے قسم کھائی کہ ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس معاہدے میں شریک تھا، اور اس کو حدیث پاک میں حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے۔ حلف المطیبین، مطیب کہتے ہیں خوشبو میں ہاتھ رنگنے والے کو، تو چونکہ خوشبو میں ہاتھ ڈال کر باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا اور قسم کھائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک ہوا، یعنی قریش کے کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوا تھا سوائے اس معاہدے کے۔ اور یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آج بھی اگر، یعنی نبوت کے بعد صحابہ سے بات ارشاد فرمائی، آج بھی اگر ان باتوں پر آج بھی اگر مجھے بلایا جائے اور جو ہے کفار کے ساتھ مل کر ان باتوں پر آج بھی معاہدہ کرنے کے لیے کہا جائے تو میں معاہدہ کرنے تیار ہوں۔ یعنی کس کے خلاف؟ بد امنی کے خلاف معاہدہ کرنے تیار ہوں، فساد کو دور کرنے کے لیے معاہدہ کرنے تیار ہوں، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، غریب و محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مسافروں کے جان مال کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے۔ اس معاہدے میں جو سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ عبداللہ بن جدعان کا نام آتا ہے۔